اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے محفل شراب سجا رکھی تھی۔ وزیر امیر سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کنیزوں کے ہاتھوں سے جام لے لے کر خوش ہو رہا تھا کہ حضرت بہلول بھی وہاں پر آئے، اور انہوں نے خلیفہ کی ان حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید ڈر سا گیا کہ اس سے پہلے بہلول کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اس کا سب کے سامنے سر جھکا دیں اور پہل کریں۔ اس نے بہلول کو دیکھا اور بولا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ حضرت بہلول رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں، میں تیار ہوں۔ ہارون نے حضرت بہلول سے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ حضرت بہلول نے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر ہارون نے حضرت بہلول سے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو حضرت بہلول نے فرمایا، نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ پانی بھی پی سکتا ہے۔ پھر ہارون رشید بولا، اب یہی شخص اگر انگور کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر کیا یہ حرام ہے؟ حضرت بہلول نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر خلیفہ نے کہا، تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصے دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ بڑے فخر سے ہارون نے حضرت بہلول سے اپنا یہ سوال اور فلسفہ بیان کیا۔ حضرت بہلول نے نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا، اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوالات کر لوں؟ امید ہے کہ جناب کو ان کے سارے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ ہارون نے کہا، اے بہلول، اجازت ہے۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا، کیا آپ بتائیں گے کہ کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس سے کوئی نقصان پہنچے گا؟ ہارون رشید نے کہا، نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر حضرت بہلول نے کہا، اگر اس ہی شخص کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ پھر حضرت بہلول نے کہا، لیکن اگر اسی مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا دی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر مار دی جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ خلیفہ ہنسا اور بولا، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، اس کا سر پھٹ جائے گا۔ پھر حضرت بہلول نے فرمایا، تو جناب خلیفہ اگر آپ غور فرمائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھاڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسی لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ہارون کا جتنا بھی نشہ تھا سارا ایک سیکنڈ میں اتر گیا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ محفل شراب ختم کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے غلام سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس ہی طرح شکست سے دوچار ہوتا ہے جس طرح حضرت بہلول سے ہارون رشید ہوا۔